السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ قانون اور قانون کے بنانے والے اور اس کے سو کالڈ کسٹوڈین ان کی حقیقت۔ پہلے تو میں آپ کو بتاؤں، اس ملک کے قوانین جو ہیں بالکل اسی طرح ہیں جس طرح ایڈوانس کنٹریز میں ہیں، ظاہر ایڈاپٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی اپنی کوئی تخلیق تو ہوتی نہیں ہے اپنے انوائرمنٹ کے حساب سے، اور اس کا بظاہر اپنے شیپ اپنی اور اپنے دنیا کے سامنے فیض رکھنے کے لیے کہ ہم نے اسلامی سانچے میں ڈالے ہوئے ہیں، اس طرح کے سارے جو انہوں نے کیموفلاج کر کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں سارے، مطلب کاسمیٹیکلی سارے آئین پڑھیں آپ تو بڑا آئیڈیل آپ کو نظر آئے گا سب کچھ اس کے اندر، لیکن حقیقتاً کیا ہوتا ہے؟ آئین کا آرٹیکل 1 ہے غالباً، جو کہتا ہے حاکمیت اللہ کی ہے، اور جو ہے ملک کے قوانین جو ہے آئین اور سنت کے مطابق ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے کچھ میں آپ کو مظاہر بتاتا ہوں۔ پہلے تو یہ بتاؤں تو جو قانون ہیں اس کے مطابق کوئی نوٹیفکیشن نکلتا ہے، کوئی لا بنتا ہے، کوئی آرڈر آتا ہے اوپر سے منسٹریز سے، پہلے پارلیمنٹ پاس کرتی ہے، پھر منسٹری سے آتا ہے، نیچے تک جب آتا ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن کے اندر کس طرح یہ جو فنکار بیوروکریسی بیٹھی ہوتی ہے، منجے ہوئے فنکار، جو اس کو کس طرح اس کی جو ہے حیت اور اس کی نوعیت ہی بدل دیتے ہیں۔ ایک ریسنٹلی ابھی رمضان کا مہینہ آیا ہے، اس پہ سرکاری نوٹیفکیشن، گزٹڈ نوٹیفکیشن نکلا کہ یہ ٹائمنگ جو ہے صبح 7:30 سے 2:30 تک ہوں گی، اور جمعے کی اس اکارڈنگلی تو میرے ادارے میں اس کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا گیا؟ یہ سرکاری ادارہ ہے، اس کی کنٹرول جو ہے سارا ایک گیون لا کے تحت اس کو آپریٹ کیا جاتا ہے، اور گیون لا کے تحت اس کو چلایا جاتا ہے۔ اس کی مانیٹرنگ جو منسٹری ہے وہ اس پہ پابند، اس پہ لازم ہے کہ اس کی ڈائریکشنس ہو وہ فنڈامنٹلس پرنسپلس کے اوپر اس کو وائلیٹ نہیں کرنا ہے۔ تو سرکار نے یہ جو نکالا نوٹیفکیشن، اس کے پیچھے جو تھا ان کی جو نیت تھی وہ یہ تھی کہ میکسیمم سن رائز کو جو ہے وہ سورج کی روشنی کا استعمال کیا جائے، پاور بچائی جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ سحری کے بعد جب اٹھتا ہے بندہ تو سحری کرنے کے بعد وہ سو نہیں سکتا، تو اس ٹائم پہ اس کے اندر انرجی بھی ہوتی ہے، انرجی لیول ہوتا ہے، تو اس کو میکسیمم یوز کیا جائے۔ پوری اسلامک دنیا میں تقریباً خاص طور پہ یہ مڈل ایسٹ میں یہی ہوتا ہے، وہاں تو بلکہ سحری افطاری کے بعد شروع ہوتا ہے کام، اور سحری پہ ختم ہوتا ہے۔ تو 7:30 کے بعد کہا گیا اب وہ سو نہیں سکتا، انہوں نے میرے ادارے میں اس کو 10 بجے سے کر دیا 4 بجے تک، مطلب وہ صبح بھی نہیں سکے گا۔ واپس آئے سارا دن وہ کہ اس میں سے کئی لوگ ظاہر ہے مڈل ایج سے اوپر کے ہوتے ہیں، شوگر پیشنٹ ہوتے ہیں، ان کا شوگر لیول جو ہے آہستہ آہستہ ود دا پیسج آف ٹائم وہ ڈکریز کرتا جاتا ہے۔ 4 بجے ان کا آف رکھا ہے، 10 بجے آن کر کے 4 بجے آف کیا۔ کیوں؟ وجہ یہ، اب وہ 4 بجے جب آئے گا گھنٹہ اس کو گھر پہنچنے میں لگے گا، اس کے بعد وہ جو آ کے دوپہر میں سو جایا کرتا تھا، تھوڑی اپنی ریگین کرتا تھا، انرجی کو عبادات کرتا تھا، وہ اس کے لیے ناپید۔ اور پھر جب وہ افطار کے بعد اس نے رات کو تراویح پڑھنی ہے تو مطلب اس کو 2 سے 3 گھنٹے ملیں گے سونے کے لیے۔ اب 3 گھنٹے میں وہ سو کے، جو میڈیکلی کہتے ہیں 8 گھنٹے کم از کم آپ کی نیند ہونی چاہیے، تو وہ اگر ہارٹ کا پیشنٹ ہے، ڈائبیٹک ہے، تو اس کی چیزیں کتنی ایگزیجریٹ ہوں گی۔ اچھا، ایک کلیئر کٹ ڈائریکٹیوز آئی ہیں، اس ڈائریکٹیوز کو ایز اٹ از کیوں نہیں امپلیمنٹ ہو سکتا بھائی؟ پورا پاکستان 7:30 بجے اٹھ کے کام پہ لگے گا، آپ کوئی نواب ہو اوپر سے اترے ہو، وہ ایک 37 سال کا 35 سال کا ایک لونڈا لا کے انہوں نے چیئرمین لگا دی ہے، اس کو ہوش ہی نہیں ہے، کوئی سینس نہیں ہے۔ نیچے جو گادڑی جو چند ہوتے ہیں نا، جو ان کا دین سے کوئی تعلق ہوتا ہے نا دنیا سے،
ان کی چونکہ ان کی مارکیٹنگ فورس اٹھ نہیں سکتی، انہوں نے کہا کہ پورے پورے آفس کو، پورے سب کو، چونکہ مارکیٹنگ فورس جو ہے اس کے اوپر کوئی ٹائمنگ لاگو نہیں ہوتی، تو وہ اٹھ نہیں سکتی، تو ان کو ٹائم ملے اور سب کو ساتھ میں رگڑو، پورا آفس اس کو کھلا رہے۔ آفس کھلنے کا مطلب ہے آفس کے سارے اپلائنسز، ساری مشینری ایک ساتھ اس کی آن رہے گی، اس کا انرجی بھی ضائع ہوگی، لوگوں کا فیول ضائع ہوگا، اور لوگوں کی کو وہ انرجی لیول بھی نہیں ہوگا کہ وہ پرفارم کر سکیں گے، آدھے نیندوں میں ہوں گے، آدھے نہیں ہوں گے، آدھے چھٹیاں کریں گے جن کی ہوں گی۔ تو یہ ایک چھوٹا سا میں نے بتایا، مگر ایکچولی کیا ہوتا ہے، تو یہ اگر کوئی سن رہا ہے منسٹری میں تو وہ ذرا دیکھے کہ یہ موصوف جو ہے جس کو کہا گیا تھا کہ تم نے گیون اور اسٹینڈنگ انسٹرکشنز کے مطابق جو ادارے کو چلانا ہے، وہ بیٹھ کے جو ہے اپنے ابا اس کے رہے کمشنر کسی زمانے میں، ان کی سفارش پہ آ کے لگ گیا موصوف، ایکچوری کیا ہوا ہے، کتابیں پڑھ کے آپ جو ہے آپ کوئی ہیڈ بن سکتے ہیں۔ 37 سال میں مینیجر کی کیپیسٹی نہیں آتی بندے کے اندر، ڈیپتھ نہیں آتی، میچورٹی نہیں آتی کہ اس کو لا کے چیئرمین لگا دیے گئے، تو اس سے کھیل رہے ہو نیچے جگادڑی، جو میں نے کہا نا جو فنکار ہیں بڑے بڑے، اس کو تو ان کو ایسا بندہ چاہیے ہوتا ہے، ایسا جوکر جس کو لے کے چلیں وہ۔ تو منسٹری میں کوئی دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے میری بات، تو اس کو ذرا نوٹس لے اس چیز کا۔ دوسرا میں بتا رہا تھا لا، اپنے ہمارے ملک میں جو لا بنتے ہیں، اول تو ان کے بنانے والے بھی وہ مارکت الآراء قسم کے فیصلے کرتے ہیں، جس کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے۔ جب بن کو نیچے آتے ہیں، اس کے بعد ایک اور ادارہ ہے جو اس کی تشریح کرتا ہے، اور اس کے اندر آ کے لوگ وہ بیٹھتے ہیں جو مطلب معاشرے کے بدتماش قسم کے لوگ۔ میں چونکہ اس فیلڈ سے رہا ہوں، بدتماش قسم کے لوگ اس ادارے میں آ کے بیٹھتے ہیں، ان کا نہ دین نہ ایمان، نہ کوئی پیسہ ان کا ایمان، پیسہ ان کا دین، پیسہ ان کے ضمیر، سب چیز ان کا پیسہ، وہ لگتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا جو حال کرتے ہیں وہ کبھی وہ کہہ دیتے ہیں 3 سال کے لیے ایک جنرل کو، فوجی کو وردی میں، کہ تو آئین کے ساتھ جو چاہے کر۔ میں کہتا ہوں اگر اس طرح کا آرڈر کسی اور مہذب معاشرے میں کوئی زندہ قوم کے ساتھ کیا جاتا تو چرائے پہ لٹکائے ہوئے ہوتے یہ سارے۔ ایک آئین بنایا 22 کروڑ لوگوں نے، اس کو ایک مافوق الفطرت قسم کا، مجذوب قسم کا جج کھڑا ہو کے کہہ دے کہ جو یہ جنرل جو ہے فوجی جس کے بعد ہاتھ میں ڈنڈی ہے، یہ 3 سال تک اس کو اختیار ہے، جو مرضی اس میں کر تو۔ اس ملک میں ہی ہوتا ہے جس طرح کے چاہو۔ میں نے وہ انفارمل گروپنگ پہ پھر آتا ہوں، 17 جج ایک طرف بیٹھے ہوئے ہوں گے، وہ تین تین بے ضمیر قسم کے ایک جگہ اکٹھے ہوں گے اور الٹی سیدھی تشریحیں کرتے پھریں گے۔ پھر یہ جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں ماشاء اللہ، اللہ ماشاء اللہ، ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا، جو کہ نون ہے، نون بدتماش ہے، یہ وہ جنہوں نے کیموفلاج کیا ہوا ہے کہ یہ دیندار ہیں۔ ان کی حرکتیں بتاتا ہوں میں آپ کو۔ 1992 کے، اچھا آئین کا آرٹیکل میں نے بتایا قرآن اور سنت کے منافی قانون سازی نہیں ہو سکتی، اس کے خلاف کام کرنے والے کو اس کی جو روح ہے وہ کہتی ہے کہ لٹکا دو ادھر چوراہے پہ اس کو لے جا کے۔ وہ اختیارات کا غلط استعمال کر رہا ہے اگر آئین کی بالکل فنڈامنٹلز کے خلاف کام کر رہا ہے۔ شریعت کورٹ نے ایک آرڈر پاس کیا، اس کے بعد رینٹ کنٹرولر کی جورسڈکشن ختم ہو گئی تھی 1992 میں۔ شریعت کورٹ کے ججمنٹ کی جو میں نمبر بھی بتا، 60 نمبر ججمنٹ تھی وہ۔ اس سے پہلے یہ رینٹ لا جو ہے برٹش لا ہے، اس کے تحت سول میٹر ہوتا ہے، کوئی کسی کی پراپرٹی پہ رینٹ پہ لے اور نکلے نہ اور کرایہ نہ دے تو آپ سول پروسیڈنگ میں جا سکتے ہیں، اور آپ سالوں آپ خوار ہوتے رہیں، لوگ مر جاتے ہیں، وہ نہیں مل پاتا ان کو رائٹ۔ تو انہوں نے شریعت کے اصولوں کے تحت قرآن کی آیات کو اٹھ کر کے اس میں لکھا کہ کوئی انسان کسی کی مرضی کے بغیر ایک دن بھی اس کی پراپرٹی جائیداد پہ بیٹھتا ہے، رہتا ہے، کھاتا پیتا ہے، بزنس کرتا ہے، وہ حرام ہے۔ وہ قرآن کی آیات کو اٹھ کی انہوں نے۔
اور یہ جو اللہ ماشاء اللہ جو آج ذلیل و خوار ہو رہا ہے لندن میں بیٹھا ہوا، اس نے اس کے اگینسٹ اسٹے لے لی، وہ آج تک چل رہا ہے۔ جس وقت وہ ججمنٹ پاس ہوئی، میں کورٹوں میں ہوتا تھا، جورسڈکشن ختم ہوگی، سارے کیس ریپیل ساری ہماری کیسز جو ہیں جتنے بھی ان کی جورسڈکشن ریپیل ہو گئی، کیس سارے جو ہے وہ ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اب کیا ہو گیا؟ اب سول پروسیڈنگ سے آپ کی جان چھوڑ گئی، اب یہ کرمنل پروسیڈنگ میں آ گیا، یہ پولیس کوگنائزیبل افینس ہو گیا۔ اسٹیٹ کی ذمہ داری تھی، میرا کوئی گھر خالی نہیں کر رہا، میرے پاس صرف اتنا تھا میں اٹھوں ایک 4 لائنیں لکھ کے تھانے دار کو دوں، وہ میرے ساتھ آئے، اس کو اٹھا کے نکال کے باہر پھینکے۔ یہ جورسڈکشن تھی اور یہ لا ہے، اور یہ اسلامی جو ہے شریعہ کے مطابق۔ موصوف نواز شریف صاحب نے اس کے اگینسٹ لے لیا، کیوں؟ اس کو بتایا گیا کہ بھائی ہمارے تو 90% گورنمنٹ آفیسز کرائے پہ ہیں اور نومنل پہ ہیں، اور دبا کے یہ خاص طور پہ تھانے اور دوسری تیسری جگہ، تو یہ تو نکل گئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ یہ تو بہت بڑا ایکسپینس آئے گا۔ اس نے اٹھا کے اس کے اوپر سپریم کورٹ میں اسٹے لے لیا، وہ اسٹے آج تک چل رہا ہے۔ ہم بڑے خوش ہوئے کہ یار چلو اتنے سارے لوگ ہیں جو دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی مسلمان جو ہے کسی کی جائیداد پہ گھس کے اس میں بیٹھ جانا، وہ اپنا، اور ان کی نمازیں بھی چل رہی ہیں، روزے بھی چل رہے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے، اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں، میرا رائٹ ہے۔ میں جہاں رہتا ہوں یہاں پہ ایک صاحب ہوتے تھے 5 وقت کے نمازی، انہوں نے کرائے پہ جگہ لی اور 2 سال بعد کرایہ دینا بند کر دیا۔ وہ بندے نے آیا، بڑے شریف سے بندہ تھا، بوری کمیونٹی سے تعلق تھا، وہ آیا، اس نے کہا بھائی اب کرایہ دو یا خالی کرو؟ اس نے کہا میں خالی نہیں کرتا، مجھے تم سیل کر دو۔ انہوں نے کہا چلے مارکیٹ ریٹ بتا دیا، دے دو۔ اس نے کہا مارکیٹ نہیں، وہ جس پہ تم نے خریدا تو اس پہ دے دیں مجھے۔ اس نے کہا یار کیا بات کر رہے ہو، تقریباً ڈبل ہو گئی تھی پرائس۔ انہوں نے کہا نہیں۔ اب کورٹ میں ظاہر ہے اس کو جانا پڑا، کورٹ میں گیا، بلکہ اس نے کورٹ میں جمع کرانا شروع کر دیا کرایہ۔ آخر میں وہ شریف آدمی اتنا، ظاہر ہے کون ہر دوسرے دن عدالت میں جا کے بیٹھے گا کام چھوڑ کے؟ جو ذلت کے گڑھ ہے وہ عدالتیں جو ہیں، طوائف کا کوٹھا بھی کسی اصول کے تحت چلتا ہوگا جس طرح وہ چلتی ہیں۔ میں تو بھگت چکا ہوں، 15-20 سال میں نے ان عدالتوں کو بھگتا ہے۔ تو وہ بیچارہ تنگ آیا کہ اس نے اس کو 60-70 لاکھ روپے کا فلیٹ اس کو 50 لاکھ میں دینے پہ مجبور ہوا، اور وہ نکل گیا۔ بیسیوں اس طرح ہیں، لوگ نکلتے، بدماش لوگ تو نہ کرایہ دیتے نہ نکلتے ہیں۔ میرے ادارے کے بیسیوں جو میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو، ان کی جب ہم کیس جیتنے والے ہوتے تھے چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے، لاکھوں اور کروڑوں روپے کا ان کا کرایہ وہ ڈیفالٹ میں ہوتا تھا، اور اس کی جب ریکوری پروسیڈنگ ختم ہوتی تھی اس وقت تک ہم وہ غائب ہو جاتے تھے۔ پھر اس لا کے تحت ہمیں اس کو ڈھونڈنا ہوتا تھا، لمیٹیشن ایکٹ 3 سال کے اندر ڈھونڈ کے اس کے ایسیٹس ڈھونڈنا ایسے ہی ہے کہ بھوسے کے انبار میں سے کوئی سوئی ڈھونڈ کے لائے۔ ملک کے اندر کوئی ڈاکومنٹڈ اکانومی تو ہے نہیں ہے۔ تو اس نے لے لیا، وہ آج تک چل رہا ہے، لوگوں کی بیواؤں کی لوگوں نے زمینیں دبائی ہوئی ہیں، یتیموں کے دے نہیں رہے ہیں، اور بڑے فخر سے اسلام کے بھی چیمپئن ہیں سارے۔ اسی طرح دوسرے اس کو جو اللہ کی مار پڑی، اس کو یہ جو اللہ اللہ کرتا ہے، مدینے میں جا کے کھانے بانٹتا ہے، وہاں ٹکرے مارتا ہے جا کے۔ دوسری جو اس کو سزا ملی، اس نے سود کا ڈیسیجن بھی شریعت کورٹ نے لیا، اس کے خلاف بھی اس نے لے لیا تھا۔ آئین کا آرٹیکل کلیئر کہتا ہے، اسلامی قوانین، اسلام لکھا ہوا ہے، تم سود کے اوپر تم کاروبار کرو گے، واضح ایک شریعت ہے، کوئی اس کے اندر تشریح کی ضرورت نہیں، واضح ہدایات ہے کہ اللہ سے ڈائریکٹ جنگ کرو گے۔ شریعت کورٹ نے اس کے اوپر ججمنٹ دی کہ آپ فلاں ٹائم کے اندر اندر اس کو کرو، یہ اسٹے پہ چلا گیا، آج تک اسٹے چل رہا ہے۔ اس کو جو ماریں پڑی، یہ ایسے نہیں، اللہ کسی کو اس طرح ذلیل ایسے نہیں کرتا۔ آج روتے پھر رہے ہیں، ہم نے یہ کہہ دیا، ہم نے ذلت کا انبار بنے ہوئے ہیں، حکومتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں، کبھی ایک پہ، پھر ایسے چوروں کے اوپر ڈاکو، پھر بدماش لا کے اللہ بٹھاتا ہے۔ وہ جو لاہور میں ان کے ساتھ کر رہے ہیں، وہ بدماش ان سے بڑا بدماش ہو گیا۔ تو قوانین کو ایسے ٹوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں میں آپ کو،
وہ میں نے بتایا تھا کہ ہمارے یہاں جو ایس او کا کیڈر ختم کیا گیا تھا ناجائز طریقے سے، ڈمی ایجنسیز کے اس کو جب میں نے رجسٹ کیا وہاں نیب کے اندر پیش کیا تو وہ منسٹری تک گیا، منسٹری نے وہاں سے ایک ایکسپلینیشن کال کی بورڈ آف ڈائریکٹرز کی، اس وقت کے چیئرمین کی، کیونکہ 100 ارب روپیہ اس وقت تک لوس ادارے کا ہو چکا تھا۔ اس نے ایکسپلینیشن دی، 10 پوائنٹ دیے کہ ان کو ایک ہفتے کے اندر ان کا رسپونڈ کریں آپ، کہ کون لوگ ذمہ دار ہیں جنہوں نے یہ ڈیسیجن لیا تھا، ان کو فکس کریں اور رسپانسبلٹی فکس کر کے ہمیں بتائیں۔ اور بورڈ اس وقت کیا کر رہا تھا، بورڈ اپنی پوزیشن کلیئر کرے، اور اسی طرح کے کئی اور پوائنٹس تھے۔ ایک پوائنٹ پہ بھی کمپلائی نہیں کیا انہوں نے، ٹوسٹ کر لیا، کوئی دائیں مارا، کوئی اچھا جب جواب واپس گیا تو وہاں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ تو چونکہ میں نیچے سے چیز کو ایک ریکارڈ پہ لے آیا تھا تو وہ انہوں کی طرف سے ایکسپلینیشن آ گئی، جواب گیا، اس جواب کو دیکھنے والا کوئی نہیں، اس کے اندر اتنی صلاحیت ہی نہیں کہ یہ تمہیں جو ہے مس لیڈ کر رہے ہیں لوگ، اس کو چیک کر سکے اور ان سب کو کٹہرے میں لا کے ان کی، اور نہیں تو چھترول کرو ایسوں میں جو مس لیڈ کر رہے ہو ہائر آفس کو آپ کو۔ وہ جتنے بھی کرمنل تھے جن کی وجہ سے اتنا نقصان ہوا وہ آج بڑے بڑے عہدے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اب جو کہ چونکہ وہ سیلز افسر کورٹوں میں چلے گئے تھے، کورٹوں نے اپ ہولڈ کیا ان کے سٹانس کو، جو میں نے نیب کے سامنے پیش کیا تھا، اپ ہولڈ کیا کورٹوں نے کہ یہ ان کے ساتھ زیادتی کی گئی، یہ غلط کیا گیا، رولز کے خلاف یہ کام کیا گیا۔ اس کے ریپرکشن فائنینشیل جو لاسز ہوئے ان کو اسیس کرنے والا کوئی نہیں، بھائی غلط کیا گیا ان کو تم نے باہر کر دیا، جس نے کیا اس کو تو فکس کرو۔ قانون کے تو دو پہلو ہوتے ہیں، سکے کے دو رخ ہیں، ایک غلط ہوا، غلط خود نہیں ہوا، کسی نے تو کیا، وہ جو غلط ہے وہ حرام خور ابھی بھی بیٹھا ہوا مزے لے رہے ہیں انہی سیٹوں کے۔ کل ایک دوست بات کر رہا تھا کہ مسئلہ ٹاور گرا دیا گیا، دوسرے گرا دیے گئے، یہاں ایک وہ گلزاری لال آیا ہوا تھا، اس نے غلط بنے ہوئے چائنا کٹنگ والوں پہ اور دوسرے تیسروں پہ کر دیے، ادھر مارگلہ ہل پہ وہ ریگولرائز کرتا پھر رہا تھا، ادھر کر دیا، چلو جی ٹھیک کیا، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس رہا ہے، اس کے اندر اتنی عقل نہیں تھی، میں نے کہا نا کرمنلز جتنے بھی بدتماش قسم کے ہوتے ہیں یہ جج بنتے ہیں، کوئی بھی اول تو وکالت کے شعبے میں آپ سے عرض کرتا ہوں جتنے معاشرے کے بدماش، نالائق اور ال ٹرینڈ اور ان ایجوکیٹڈ، ان پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں اس میں اس پروفیشن میں جاتے ہیں، بدماش قسم کے، کالا کوٹ پہن کے وہ اپنے آپ کو پروجیکٹ کرتے ہیں کہ یہ بڑے سویلائزڈ اور پڑھے لکھے ہیں، ان میں سے اکثریت کی بات کر رہا ہوں، میں 20 سال میں نے بھگتے ہیں یہ، اور ان میں سے بھی جو سب سے زیادہ نکما ہوتا ہے وہ جج کی کرسی پہ جاتا ہے۔ ایک واقعہ بتایا جاتا ہے کہ انگریزوں کے دور میں کھڑک سنگھ نام کے ایک صاحب کو جو ہے وہ کمشنر لگا دیا گیا تھا، ان پڑھ بندہ تھا، تحصیلدار لگ گیا اس کے سامنے ایک قتل کا کیس آیا تو وکیل اس کا لے کے آیا قاتل کو، کھڑک سنگھ نے 5 دن کے اندر اندر وہ فیصلہ کیا، پتہ چلا وہ قاتل ہے ثبوتوں کے ساتھ، اس نے کہا اس کو تو لٹکاؤ اسی عدالت کے سامنے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو بھی لٹکاؤ جو اس کا کیس وکالت کرنے کے لیے آیا تھا، اس کی، یہ انصاف ہے؟ تمہیں پتہ ہے جان بوجھ کے تم اس سے پیسے لے کے تم آگے ہو، آج یہی حال ہوگا، ان کی فیسوں پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے، ان لمیٹڈ ان کنٹرول فیسیں، صرف اس چیز کی مجرم کو بیل دلانی ہے، بیل کے اوپر 1-1 کروڑ روپیہ، 2-2 کروڑ روپیہ، نہ دین نہ ایمان، ایک دن ایک کے ساتھ کھڑے ہوئے اس کو پلیٹ کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے دن وہ اگر پیسے زیادہ دیتے ہیں اس کے حق میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں یہاں ایک واقعہ اور سناتا ہوں، 92 کے اندر کراچی سندھ میں آپ کو وکلا گردی آپ کو نظر نہیں آئے گی، کراچی میں خاص طور پر اتنا بڑا شہر ہے، اس کا سہرا موجودہ چیف جسٹس کے والد کو چیف منسٹر کے والد کو جاتا ہے، مراد علی شاہ،
उस बंदे का कोई और नेक काम था नहीं था, मैं एक को जानता हूँ आई विटनेस उसका। इन्होंने बदमाशी की थी एक दफ़ा इस वकला ने, उसने ये नहीं उठा के ले गया था, वहीं पे वो ठुकाई की थी, वो ठुकाई की थी इन वकीलों की, उठा उठा के फेंके थे गाड़ियों में हमारे सामने, और 4 घंटे मुसलसल अदालत के अंदर इनकी ठुकाई होती रही। अब ये अपनी डायरी लिखते हैं तो उसको वसियत दिन के तौर पर लिखते हैं उसमें, लेकिन उसके बाद जरूरत नहीं हुई किसी की कि कोई पुलिस के साथ बदमाशी कर सके। किसी और सूबे में वकील बदमाशी नहीं करता सवाए पंजाब के, क्योंकि सारे बदकमाशी के अड्डे वहीं पर हैं और वहाँ ज़्यादा ही इस तरह की नस्ल पैदा होती है। मैंने कहा ना 5 दरियाओं के पानी में बड़ी सरखेज़ी है, तो कानून का ये हाल करते हैं। मैं जब ये कहता हूँ कि नालायक तरीन आदमी वकील बनता है, और उनमें सबसे नालायक जो होता है वो जज बनता है। उसकी मैं मिसाल देता हूँ, कई वकील वकील हैं जिनकी प्रैक्टिस डेली की जो चल जाते हैं, जो लाखों रुपए की है, मतलब महीने के 2-4 करोड़ रुपए कमाना उनके लिए कोई बड़ी बात ही नहीं है। ये मैं एवरेज उस वकील की जो मेहनत मेहनत करते हैं, मेहनती लोग हैं, वो क्यों 2-4 लाख की नौकरी के लिए जाएगा। अक्सर मैं सीनियर वकला से पूछता था कि आपके जो जूनियर्स हैं, आपके जो शागिर्द हैं, जज बन जाते हैं, आप उनके सामने खड़े होकर पेश हो रहे होते हैं, तो आप क्यों नहीं लगते? कहने लगे ये इसी काबल थे, इनकी वकालत चलती नहीं थी, जज लग गए। जो वकीलों के जूनियर्स एक लाइन नहीं लिख पाते थे, एडजॉर्नमेंट एप्लीकेशन उनसे नहीं लिखी जाती थी, वो जज का एग्ज़ाम देते थे, कोई जुडिशल मजिस्ट्रेट लग जाता था, कोई सिविल जज लग जाता था, कोई पता चला वो डिस्ट्रिक्ट जज जज लग गया। एक हमारा वकील था जिस बेचारे से ना बोला जाता था लिखा जाता था, उसकी जजमेंट, उसकी पिटीशन भी सारी हम बनाते थे, वो उसको पढ़ भी नहीं सकता था। वो एडीजे लग गया था, क्योंकि अब्बा जो डिस्ट्रिक्ट जज और हाई कोर्ट के जज गुजरे थे किसी ज़माने में। ये आलम है। कुछ जूनियर जज थे जिनको कुछ नहीं आता, तो जज लग के उनकी कोर्टों में हम जाते तो वो शर्म के मारे उठ के अपने चैम्बर में चले जाते थे कि यार आप लोगों को हम फेस नहीं कर सकते। तो यहाँ इस मुल्क में ये आलम है। तो भाई मैं ये कहता हूँ, जब फैसला आप करें कि एक बंदा गुनाहगार है, एक बेगुनाह है, जो गुनाहगार है उसका एक वकील भी साथ में है, जब उसको सज़ा दो तो उसके वकील को भी उसकी कम से कम मिनिमम लेवल पे उसका लाइसेंस तो कैंसिल करो कि जानबूझ के इसने इसकी वकालत की है, जानते बूझते ग्लेयरिंगली इसने जो है इसको मिसलीड किया है, कोर्ट को भी कभी वक्त ज़ाया किया और इसने ये आया है। कुरान में तो आप पढ़ें वाज़े तौर पे, जो ये वकालत करेगा, जो ये अकाउंटिंग करेगा सूद की, सारे अल्लाह के मुजरम हैं, अल्लाह से लड़ाई करने के बाद के मुर्तकब हो रहे हैं। लॉ को किस तरह ट्विस्ट करते हैं, ऊपर से आता है नीचे तक, और फिर जो बना रहा होता है, जो नोटिफिकेशन कर रहा होता है, उसको उसके इतनी सलाहियत नहीं हो देख सके कि उसका ये ट्रू लेटर एंड स्पिरिट के अंदर वो नोटिफिकेशन जो इम्प्लीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है। तो आज इसी हद तक हूँ, आप इसको भी देख लें, ये भी एक एंगल है। वमा अलैना इल्लल